السلام علیکم دوست. کیا ہندوستان میں اب ایک مسلم عورت اپنے لباس اپنے حجاب کے ساتھ محفوظ ہے؟ 15 دسمبر 2025 کو جو پٹنہ میں ہوا اس نے پورے ملک کو شرمسار کر دیا. بہار کا چیف منسٹر جو خود کو سیکولر کہتا ہے اس نے بڑے منچ پر کیمراز کے سامنے ایک مسلم خاتون ڈاکٹر کا حجاب کھینچ دیا. یہ صرف ایک کپڑا ہٹانے کی بات نہیں ہے، یہ اس مینٹالٹی کا ثبوت ہے جو پچھلے 10 سالوں سے انڈیا میں مسلمانوں کی ڈگنیٹی کو کچل رہی ہے. آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے 2014 کے بعد سے سسٹمیٹک طریقے سے مسلمان کو ٹارگٹ کیا تھا، چاہے وہ یو پی میں نماز پر روک ہو، اروناچل میں مسجدوں پر حملہ ہو یا گودی میڈیا کا زہر. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایسے ظلم پر خاموش رہنے والے مسلمان کے لیے قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے. واقعہ 15 دسمبر کا ہے. پٹنہ میں آیوش ڈاکٹرز کو اپائنٹمنٹ لیٹرز دیے جا رہے تھے. جب ایک مسلم خاتون نصرت پروین اسٹیج پر آئی تو نتیش کمار نے انہیں روکا، انہیں پہلے اشارہ کیا اور پھر اپنے ہاتھ سے ان کا نقاب کھینچ دیا. ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ ڈپٹی سی ایم سمراٹ چودھری نے انہیں روکنے کی کوشش بھی کی لیکن سی ایم صاحب نے پرواہ نہیں کی. یہ وہی نتیش کمار ہے جو کبھی بی جے پی کے خلاف سیکولرزم کا چہرہ بنتا تھا لیکن آج آر جے ڈی اور کانگریس کا کہنا ہے کہ شاید وہ 100% سنگی بن چکا ہے یا اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. سوچنے کی بات یہ ہے، اگر ایک سی ایم اسٹیٹ کا سب سے بڑا عہدے پر بیٹھا شخص ڈاکٹر کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو عام مسلم عورت سڑک پر کیسا محسوس کرے گی. یہ نفرت صرف حجاب تک سیمت نہیں ہے. 2024 میں ہم نے دیکھا اکنامک اپارٹھائڈ یعنی معاشی بہشکار کا ایک نیا طریقہ. جولائی 2024 میں یو پی اور اتراکھنڈ کی پولیس نے کاوڑ یاترا کے روٹ پر سبھی ڈھابوں اور ٹھیلوں پر اونرز کا نام لکھنا مینڈیٹری کر دیا. مقصد صاف تھا تاکہ یاتری اور لوکل لوگ مسلم دکانوں کو پہچان سکے اور ان کا بائیکاٹ کر سکے. جب نگر میں کئی ہندو ڈھابے مالکوں نے اپنے مسلم اسٹاف کو نکال دیا تاکہ ان کا بزنس خراب نہ. حالانکہ سپریم کورٹ نے اس آرڈر پر روک لگا دی تھی اور کہا تھا کہ یہ انٹچیبلٹی اور سیکولرزم کے خلاف ہے، لیکن زمین پر جو نفرت پھیلانی تھی وہ پھیل گئی. آج بھی کئی علاقوں میں مسلم دکانوں سے سامان نہ لینے کی مہم چلائی جا رہی ہے. 2014 کے بعد سے موب لنچنگ ایک عام لفظ بن گیا ہے. 2024 میں ہی رپورٹس کے مطابق 63 سے زیادہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی جس میں اکثر نشانہ مسلمان تھے. علی گڑھ میں فرید نام کے شخص کو چور کہہ کر مار دیا گیا، کبھی گائے کے نام پر تو کبھی چوری کے شک میں. مقصد صرف خوف پیدا کرنا اور اس آگ میں گھی ڈالنے کا کام کرتی ہے گودی میڈیا. درشن ٹی وی کا سریش چوہان کے جیسے لوگ یو پی ایس سی جہاد کے نام پر مسلم اسٹوڈنٹس کی قابلیت پر سوال اٹھاتے ہیں. پھر ایک نیا فتنہ شروع کیا گیا ہے، بھگوا لف ٹرائل. ایک طرف یہ چینل ہندو لڑکوں کو اکساتا ہے کہ وہ مسلم لڑکیوں سے شادی کریں اور دوسری طرف یہ جھوٹی کانسپریسی پھیلاتے ہیں کہ مسلم لڑکیاں ہندو لڑکوں کو پھنسا رہی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم لڑکیوں کا گھر سے نکلنا دشوار ہو گیا. اب آتے ہیں سرکار اور قانون کی طرف. اتر پردیش میں یوگی سرکار نے کھلے میں نماز پڑھنے کو جرم بنا دیا ہے. بریلی میں پولیس نے 4 لوگوں کو صرف اس لیے اریسٹ کیا کیونکہ وہ اپنے پرائیویٹ پلاٹ پر بنی ہوئی ٹن شیڈ میں جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے. میرٹھ کی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو نماز پڑھنے پر سسپینڈ کر دیا گیا. یہاں تک کہ الوداع جمعہ پر سڑکوں پر نماز پڑھنے والوں کے پاسپورٹ کینسل کرنے کی دھمکی دی گئی. وہیں نارتھ ایسٹ میں اروناچل پردیش میں جہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے وہاں اے پی آئی وائی او نام کی ایک تنظیم نے مسجدوں میں گھس کر چیکنگ شروع کر دی ہے. نومبر 2025 میں یہ لوگ ایٹا نگر کی مسجد میں گھسے، امام سے زبردستی آئی ڈی مانگی اور انہیں بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگانے پر مجبور کیا. یہ لوگ کون ہے؟ انہیں پاور کس نے دیا؟ یہ سوال آج کوئی نہیں پوچھتا. دوستو، ان حالت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا خاموش رہنا حکمت ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ہمارا دین کیا کہتا ہے. قرآن میں اللہ سورہ النساء آیت 75 میں فرماتے ہیں، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جہاں کے لوگ ظالم. اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ ہم ظلم دیکھ کر چپ کیوں. حدیث میں آتا ہے
صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی برائی ظلم دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے ہو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اس کے خلاف بولو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں اسے برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ وہ کمزور ترین درجے پر بھی نہیں ہیں، ہم ظلم کو نارمل سمجھنے لگے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جب لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتے دیکھے اور اس کے ہاتھ نہ پکڑے تو قریب ہے کہ اللہ سب پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ خاموشی کا انجام صرف مظلوم نہیں اٹھاتے، پورا معاشرہ بھگتتا ہے۔ نتیش کمار نے جو کیا وہ صرف ایک عورت کی بے عزتی نہیں تھی، وہ ہماری خاموشی کا امتحان تھا، چاہے وہ دکانیں بند کروانا ہو، نماز پر پابندی ہو یا میڈیا ٹریول، یہ سب ایک سلسلہ ہے مسلمان کو پیچھے ڈھکل دینا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یونائٹ رہے، قانونی لڑائی لڑے اور سب سے بڑھ کر ظلم کے خلاف بولنا سیکھیں، کیونکہ جب آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ ظالم کی مدد کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ آواز دور تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔